الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الغضب والکبر، یہ باب دو چیزوں کے بیان میں ہے، ایک غصہ جس کو غضب کہتے ہیں اور دوسرا کبر با کے سکون کے ساتھ یعنی تکبر۔ با کے سکون کے ساتھ یہ تکبر اور غرور کو کہا جاتا ہے، جبکہ یہی لفظ اگر با کے فتح کے ساتھ کبر پڑھا جائے تو اس کے معنی بڑھاپے کے آتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اخلاقی اعتبار سے انسان کی ایسی برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان صرف بد اخلاق ہی نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے لیے، لوگوں کے ساتھ معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے وہ درد سر بن جاتا ہے، تکلیف دہ بن جاتا ہے، موذی بن جاتا ہے اور مضر بن جاتا ہے۔ اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، حقوق انسانی متاثر ہوتے ہیں اور لوگ اس سے خار کھاتے ہیں۔ چنانچہ غصہ جس شخص کے اندر بات بات پر کرنے کی عادت ہو اور وہ ذرا ذرا سی بات پر ہائپر ہو جاتا ہو، بے قابو ہو جاتا ہو، اول فول بکنے لگتا ہو، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہو، ایسے شخص سے کبھی کوئی محبت نہیں کرتا۔ اگر اس کے سامنے کوئی ہنستے مسکراتے ہوئے ملتا ہوا نظر بھی آئے، اس کی عزت کرتا ہوا بھی نظر آئے، تو وہ در حقیقت اس کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، اس کے غصے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ دل سے ایسے شخص کی لوگوں کی نگاہوں میں اور لوگوں کے دل میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ یہی حال تکبر کا بھی ہے کہ جس شخص کے اندر تکبر ہو وہ بھی کبھی معاشرے میں لوگوں کی دلوں کے اندر، لوگوں کی نگاہوں میں اپنا کوئی مقام نہیں بنا سکتا، کیونکہ تکبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ انسان کا یہ احساس برتری کا جذبہ کہ میں بڑا ہوں اور میرے علاوہ لوگ سب کے سب میرے سامنے حقیر ہیں، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو انسان کو بہت برے قسم کا بد اخلاق بناتا ہے، عام بد اخلاق نہیں، انتہائی بدترین قسم کا بد اخلاق بناتا ہے۔ اسی لیے یہ دونوں ایسی اخلاقی گراوٹ کی شکلیں ہیں کہ ان سے انسان کو اپنے دامن کو بہت زیادہ پاک رکھنا چاہیے۔ حضرات صوفیہ، اللہ والے، اللہ کے وہ محبوب بندے جو اصلاح، تربیت، تزکیہ اور سلوک کا کام کرتے رہے ہیں ہر زمانے کے اندر، ان کے ہاں بھی ہمیشہ سے ان دونوں برے جذبات پر سب سے زیادہ محنت نظر آتی۔ اسی لیے آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو مٹاؤ۔ کیا مطلب مٹانا؟ کہ یہ جو خودی کا جذبہ ہے نا کہ میں سب کچھ ہوں اور میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ ایک احساس برتری کا جذبہ، اس کو ختم کرو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر دیگر تمام بد اخلاقیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی دو وجہ تھیں، ایک حسد اور ایک تکبر۔ حسد اس بات پر کہ ان کو یہ مقام اور مرتبہ اور یہ عزت اور یہ شرف کیوں ملا کہ ان کو ملائکہ کا مسجود بنایا گیا، اور تکبر اس بات پر کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب کیا تھا؟ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں دیکھیں، سورہ حجر میں دیکھیں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں ان سے بہتر ہوں۔ پیدا کرنے والے کو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے مٹی کو پسی اور جس نے آگ کو رفعت دی ہے، اسی کے سامنے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا۔ اور وجہ کیا تھی؟ یہی تکبر۔ انسانوں میں بھی اگر کوئی خدا نخواستہ اس بد اخلاقی کا شکار ہو جائے تو وہ انسان نما شیطان بن جاتا ہے، وہ انسان نما شیطان بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگوں کی نگاہوں میں اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، کہ یہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ لوگوں کی نگاہوں میں بدترین بن جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو تواضع، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کو ایمان کے لیے فساد کا باعث قرار دیا کہ ایمان اس سے فاسد ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان کو یہ غصہ ایسے خراب کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، جیسے ایلوا شہد میں ڈالا جائے تو شہد کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک خاص کڑوی چیز ہوتی ہے، دوائیوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی کڑواہٹ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ شہد جیسی میٹھی چیز
اس کی مٹھاس بھی فساد کا شکار ہو جاتی. فرمایا یہ غصہ ایمان کو ایسے فاسد کرتا ہے. ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے وصیت کر دیجیے. آپ نے فرمایا غصہ مت کرو. ایک موقع پر آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو اور تمہارے لیے جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کے وقت میں انسان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی رگوں کا پھولا ہوا ہونا نہیں دیکھتے کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا تسلط تو ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غصے کے وقت میں اس غصے کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کی کہ یہ شیطانی چونکہ اثر ہوتا ہے، لہذا اس اثر کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اللہ کی پناہ مانگ کر شیطان مردود سے الگ ہو جاؤ تاکہ اس کا تسلط تم پر سے ختم. بہرحال آگے آنے والی احادیث میں اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان دونوں بد اخلاقی کی شکلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے کی کثرت سے دعا مانگا. بلکہ میں اگر عرض کروں کہ سب سے زیادہ اپنی بد اخلاقی والی شکلوں میں ان دو چیزوں سے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. سب سے زیادہ ان دو چیزوں سے، کیونکہ یہ دو انتہائی بدترین شکلیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان صرف بد اخلاق نہیں ہوتا، انسان لوگوں کے لیے انتہائی مضر، ضرر رساں، موذی، تکلیف دہ اور ان کے لیے درد سر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کی بھی، ہمارے بچوں کی، نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوصنی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے. قال، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. آپ نے اس وصیت کا مختصر ترین جملہ لیکن انتہائی جامع جملہ آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا غصہ مت کرو. فرد ذالک مرارا، انہوں نے یہ اپنا سوال کئی دفعہ ریپیٹ کیا کہ اصل کوئی وصیت فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر جواب یہی تھا لا تغضب، غصہ مت کرو. انہوں نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب. اس کا مطلب کئی دفعہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کوئی وصیت فرما دیجئے. آپ کا ہر دفعہ میں ایک ہی جواب تھا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے گرد و پیش میں، خاندانوں کے ٹوٹنے میں، لڑائیوں کے ہونے میں، باہمی تعلقات کی کشیدگی میں، نفرتوں کے پیدا ہونے میں اس بری صفت کا سب سے زیادہ دخل. بات بات پر ہائپر ہونا، چیخنا چلانا، گالم گلوچ کو اتر آنا، دروازے پٹکنا، برتن توڑنا، پیر پٹکنا، اور پھر اس میں اول فول بکنا، پھر اس میں آگے بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے طلاقیں دینا، گھر ٹوٹنا، بچوں کی بھی زندگیاں برباد کر دینا. اس کے پیچھے صرف ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ غصے کا بے قابو ہوا. غصہ بے قابو ہوا، اب اس بے قابو غصے کی حالت میں انسان نے نہ جانے کیا کیا اول فول بک دیا. اب بعد میں اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے کہ جی میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا گھر ٹوٹ گیا. کوئی بچنے کی شکل نکالو، کوئی ایسی جگاڑ نکالو کہ ہمارا رشتہ بچ جائے، ہمارا خاندان بچ جائے، ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے. یہ باتیں پہلے کیوں نہیں سوچی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو غصے کی حالت میں طلاقوں کے معاملات کر کے بعد میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. آئے دن کا ہمارے دارالفتاؤں کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو غصے کو کیوں نہیں کنٹرول کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. گاڑی بے قابو ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، زندگیاں جانیں ضائع ہوتی ہیں. بالکل انسان کی بھی اخلاقی زندگی کی بھی ایک گاڑی ہوتی ہے. غصے میں جب وہ بے قابو ہو جائے تو وہ اپنی نہیں بلکہ لوگوں کی بھی جانیں ضائع کر دیتا ہے. جیسے ڈرائیور صرف اپنے آپ کو تھوڑی برباد کرتا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیگر افراد کو بھی لے کے ڈوبتا ہے. اسی طرح جب انسان پر غصہ آتا ہے نا تو غصے کی حالت میں وہ اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے گرد و پیش میں لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے. اس کو مارا، اس کو پٹخا، اس کا رشتہ توڑا، اس سے ناتا کاٹا، اس سے نفرت جوڑ لی. نتیجہ کیا کہ نکلا؟ اپنے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو تباہ. غصہ مت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ یہ فرمایا غصہ مت کرو. اگلی حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیس الشدید بالسرعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان پچھاڑ دینے کا نام نہیں، پہلوانی پچھاڑ دینے کا نام نہیں ہے کہ جب لڑائی ہو تو آپ اپنے مد مقابل کو اٹھا کے پٹک دیں اور گرا دیں، آپ اس کے اوپر حاوی ہو جائیں۔ لیس الشدید بالسرعہ، شدید پہلوان کو کہتے ہیں، اور سرعہ کہتے ہیں کسی کو پچھاڑ دینا، گرا دینا۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو لڑائی کے وقت میں پچھاڑ دے اپنے مقابلے میں آنے والے۔ آپ نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو کامل درجے کا اور حقیقت میں پہلوان کہلانے کے قابل وہ شخص ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، اپنے جی پر، اپنے آپ پر قابو رکھے، اسے اپنے جذبات پر قابو ہو، کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، چیزوں کا اس کو شعور ہو۔ تو غصے میں پاگل ہو جائے اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھے، وہ پہلوان نہیں، پہلے طاقت اور قوت اس کے پاس کتنی کیوں نہ ہو۔ پہلوانی کا تعلق یہ کہ آپ کو جذبات اپنے کنٹرول کرنے آ، انہی جذبات میں ایک بڑا بھڑکتا ہوا جو جذبہ ہوتا ہے وہ غصہ ہوتا ہے، جس سے کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے والا، اس کو قابو میں رکھنے والا، یہ ہے اصل پہلوان۔ ویسے صرف معاملہ یاد رکھیں غضب کا نہیں، غصے کا نہیں، اپنے تمام جذبات کو قابو میں رکھیں۔ انسان کا یہ کمال ہوتا ہے، انسان کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اس کی پرسنالٹی میں اعلیٰ درجے کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے جذبات پر قابو ہو، محبت کے جذبات ہوں، نفرت کے جذبات ہوں، غصے کے جذبات ہوں، شہوت کے جذبات ہوں، دنیا کے حرص و طمع اور لالچ کے جذبات ہوں، کسی بھی طرح کے جذبات، یہ تو میں نے چند مثالیں دیں، ان سارے جذبات کو آپ کو قابو کرنا آتا ہو، اور اگر آپ کو قابو کرنا نہیں آتا، آپ کے اندر پرسنالٹی نہیں، آپ ایک کامل درجے کے انسان نہیں، آپ کی شخصیت کے اندر کمال میں نقص ہے۔ اپنے جذبات کو قابو کرنا سیکھیں، اور ان جذبات میں سب سے زیادہ مشکل قابو میں کرنا وہ غصہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص یہاں فرمایا ہے کہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ غصہ اپنی ذات میں بری چیز نہیں، غصے کا غلط طریقے سے کرنا، غلط محل میں کرنا، یہ برا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ہو، حق کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، جائز طریقے سے ہو، تو نہ صرف یہ کہ برا نہیں بلکہ یہ تو شریعت میں محمود ہے، قابل تعریف ہے، بلکہ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صحابہ کی صفات اٹھا کے دیکھیے، سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، نبی کے ساتھ جو صحابہ ان کی صفات ذکر کی گئی ہیں، ان میں پہلی صفت ذکر کی گئی ہے اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، حدیثوں میں پہلے بھی کئی مثالیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی ایسا کام کیا گیا، آپ کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہوا، کوئی خلاف شرع کام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ایسے آپ کے چہرے پر لالی آ گئی جیسا کہ انار آپ کے رخسار مبارک پر نچوڑ دیا گیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ایسی ایک نہیں، کئی حدیثوں میں مثالیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن غصہ جائز محل میں آتا تھا، جائز طریقے سے آتا تھا۔ جائز طریقے سے جائز محل میں غصہ اگر آئے تو وہ انسان کا کمال ہے، وہ بری چیز نہیں۔ بد اخلاقی کی جو بات کی جا رہی تھی وہ غصہ ہے کہ جو غلط محل میں ہو، غلط طریقے سے ہو۔ غلط محل کا مطلب ایسی جگہ غصہ آ رہا ہے جہاں نہیں آنا چاہیے، اور غلط طریقے کا مطلب اس طریقے سے غصہ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے غصہ کرنا چاہیے۔ متفق علیہ۔ اگلی حدیث سے حضرت حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ پھر آپ نے خود ہی اس کا جواب عنایت فرمایا، آپ نے فرمایا کل ضعیف متضاعف، ہر وہ ضعیف کمزور، متضاعف جس کو لوگ بھی کمزور سمجھتے ہیں، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں، متضاعف کا مطلب جس کو کمزور سمجھا بھی جاتا ہو، یعنی لوگوں کی نگاہوں میں بھی وہ بڑا کمزور سمجھا جاتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی حالت یہ ہے، بظاہر تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کمزور، مالی اعتبار سے بڑا کمتر، مفلس اور فقیر، معاشرے کے اعتبار سے کمتر سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ،
اللہ کا وہ اتنا لاڈلا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کی قسم کھا لے کہ یہ ہوگا لَأَبَرَّهُ، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر کے اس کام کو کر دے۔ مثال کے طور پر اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ کام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دیتے ہیں کہ اس کے پیارے بندے نے کہا تھا کہ ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام ہے۔ اللہ کے محبوب بندے، اللہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی لاج رکھتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ جیسے آپ کی اگر اولاد میں کوئی لاڈلا بچہ ہو اور آپ کے نزدیک اس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کی زبان سے جو نکل جائے آپ اس کے لاڈ پیار میں اس کو پورا کرتے ہوں، تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بس ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بندوں کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت خاص مقام کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے اعتبار سے وہ ضعیف اور متضعف یعنی کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے کہ یہ کوئی معاشرے کے اعتبار سے کوئی اعلیٰ درجے کے یا اعلیٰ عہدے کے حامل یا مال و دولت والے ہوں، نہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم باہل النار، کہ کیا میں تمہیں جہنم والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے خود ہی اس کا جواب عنایت فرمایا، کل عتل جواز مستکبر، کہ ہر وہ شخص جو بد مزاج ہو، تندخو ہو اور تکبر کرنے والا ہو۔ 3 لفظ ذکر کیے، ایک عتل اور دوسرا جواز اور تیسرا مستکبر۔ مستکبر کا معنی تو واضح ہے، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا۔ عتل اور جواز یہ دونوں تقریباً قریب المعنی ہیں، یعنی ملتے جلتے معنی پر مشتمل ہیں، کیونکہ عتل کا معنی ایک تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو بہت سخت مزاج رکھنے والا، سخت طبیعت رکھنے والا، سخت رویہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا معنی عتل کا یہ بھی ہے کہ الاکول المنیع، بہت زیادہ کھانے والا اور بخیل، موٹا فربا، یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ اور بعینی ہی یہی دونوں معنی جواز کے بھی ذکر کیے گئے۔ جواز اس کے معنی بھی ایک تو وہی سخت دل، سخت رویہ، سخت طبیعت رکھنے والا، دوسرا اس کے معنی خوب کھانے والا، موٹا اور فربا انسان، اور اسی طرح اس جواز کے ایک معنی بد اخلاق کے بھی ذکر کیے گئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ عتل اور جواز یہ ملتے جلتے معنی پر مشتمل ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ ہر وہ شخص جو بد مزاج ہو اور تند خو ہو۔ قرآن کریم میں سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ، اس کی مذموم اور بری صفات کو ذکر کرتے ہوئے یہ لفظ ذکر کیا ہے، عتل، عتل بعد ذالک زنیم۔ تو عتل کا ترجمہ وہاں پر یہ کیا جاتا ہے بد مزاج۔ یہ روایت جو کل عتل جواز مستکبر ہے، یہ تو متفق علیہ ہے نا، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اور وفی روایت مسلم شریف کی روایت میں الفاظ میں کچھ فرق ہے کہ کل جواز زنیم متکبر، اس میں دیکھیں زنیم کا ایک لفظ اضافی ہے، باقی جواز اور متکبر تو وہی ہے، یعنی متکبر اور مستکبر ایک ہی چیز ہے، یعنی تکبر کرنے والا۔ جواز کے معنی وہی سخت مزاج رکھنے والا، بخیل اور خوب کھانے والا۔ اور زنیم اس میں جو ایک لفظ زائد ذکر کیا گیا ہے، اس کا یہاں ترجمہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو بدنام زمانہ ہو، بدنام زمانہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ لوگوں میں وہ بہت اپنی کمینگی اور شریر ہونے میں مشہور ہو، سب اس کو جانتے ہوں کہ یہ کمینہ قسم کا انسان ہے، اس کو زنیم کہتے ہیں۔ یہاں حدیث میں اس کا یہ معنی ہے۔ ویسے زنیم جو ہے اس کا اصل معنی بھی سمجھ لیں، القاموس المحیط کے اندر اس کا اصل معنی ذکر کیا گیا ہے کہ المستلحق فی قوم لیس منہ، یعنی وہ شخص جو نسب کے اعتبار سے کسی قوم میں شامل نہ ہو اور زنا کے ذریعے اس کو اس قوم میں شامل کیا گیا ہو، لاحق کیا گیا ہو۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں ہم ولد الزنا اور حرامی النسل بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے لیے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ زنیم، کہ وہ زنیم یعنی بد نسب اور غیر ثابت النسب، حرامی النسب بھی ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں تو زنیم کا یہ معنی ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس کا عمومی معنی لیا جائے گا، یعنی اللئیم المعروف بلومہ،
وہ کمینہ جو کہ اپنی کمینگی میں اور اپنے شریر ہونے میں لوگوں میں مشہور ہو، جس کو بدنام زمانہ کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی عمومی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن کے اندر اس کا ترجمہ بدنام سے کیا ہے، یعنی بعد ذالک زنیم، یعنی جس کا مطلب بدنام۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جہنمیوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صفت ذکر کی عتل، جس کے معنی بد مزاج کے آتے ہیں، دوسری صفت ذکر کی جواز، جس کے معنی تندخو اور بخیل اور خوب کھانے والا، یہ اس کا معنی ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری صفت ذکر کی گئی ہے مستکبر یا متکبر، یعنی تکبر کرنے والا، اور چوتھی صفت ذکر کی ہے زنیم، یعنی وہ شخص کے جو اپنی کمینگی میں لوگوں کے درمیان خوب مشہور، بدنام زمانہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنمیوں کی صفات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت کی صفات نصیب فرمائے۔ اس حدیث میں جو پہلے نمبر پر یہ فرمایا نا کہ جنتی شخص کی صفت کہ معاشرے کے اعتبار سے وہ کمزور اور متضاعف کمزور سمجھا جانے والا، اس حدیث سے ہمارے لیے جو بات سبق آموز ہے، عمل سے تعلق رکھنے والی، وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو حقیر مت سمجھیں، ہم کسی کو کمتر نہ سمجھیں۔ کسی فقیر مفلس کو، قلاش کو جو مالی اعتبار سے دنیا میں کمتر سمجھا جاتا ہے، ہم اس کو کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ مال کسی کے نہ برتر ہونے کا ذریعہ ہے نہ کمتر ہونے کا ذریعہ۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جس کے پاس مال ہو وہ بہتر ہے اور جس کے پاس مال نہ ہو وہ بدتر ہے، ایسا نہیں۔ مال کوئی معیار نہیں اچھے برے ہونے کا۔ اگر مال ہی معیار ہوتا تو قارون دنیا کا سب سے عزت مند انسان ہوتا، فرعون دنیا کا سب سے عزت مند انسان ہوتا۔ مال معیار نہیں، معیار تقوی ہے۔ اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ انسان کا کیا ہے، یہ ہے معیار۔ لہذا دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کے پاس مال و دولت، ثروت، عہدے، ان چیزوں کے اعتبار سے فقدان ہو، یہ چیزیں اس کے پاس ناپید ہوں اور لوگ اس کو کمتر سمجھتے ہوں، تو ہم اس کو کمتر نہ سمجھیں۔ کسی کے بارے میں کیا پتا کہ اس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں داخل نہیں ہوگا کوئی بھی ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، جہنم میں داخل نہیں۔ حبہ دانے کو کہتے ہیں، خردل رائی، رائی کا ایک چھوٹا سا دانہ اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان کا ذرہ اگر موجود ہے، لا يدخل النار، جہنم میں داخل نہیں ہو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ، جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی ایسا شخص کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، رائی کے دانے کے برابر اتنا معمولی سا تکبر بھی کسی کے دل میں اگر ہو، جنت میں داخلے کے وہ قابل نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث کو سن کے، یہ حدیث ہم نے پہلے بھی سنی ہوگی یقیناً، لیکن اس کو سن کے ڈرنا چاہیے، اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اخلاقیات کے اندر، ہمارے جذبات کے اندر، ہمارے احساسات کے اندر کہیں یہ احساس برتری کہ میں سب سے اچھا ہوں اور لوگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یا میری نگاہوں میں لوگوں کی حقارت ہو، کہیں خدا نخواستہ یہ سفلی قسم کے جذبات ہمارے تو نہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، کیا رویہ ہے، ان کے بارے میں ہم کیا تصور قائم کرتے ہیں، اپنے مزاجوں کا، اپنی طبیعتوں کا جائزہ لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حضرات صوفیہ، سلف صالحین کی یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایسا اندر سے کھوکھلا کر دینے والا، ایسا خطرناک قسم کا مرض ہے کہ جس مرض میں مبتلا انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں تکبر میں ہوں۔ عجیب بات ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بھی اس کے تجربے کیے ہوں۔ ایسے کتنے لوگ جو معاشرے کے اعتبار سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ متکبر انسان ہے، کسی ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا، اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کا کردار ایسا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ رویہ برتاؤ اچھا نہیں لگتا، سب کو پتا ہے یہ متکبر آدمی ہے، اس سے پوچھیں تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ میں متکبر ہوں۔
تکبر کرنے والے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں تکبر، یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جو دوسرے بندے کو نظر آتی، اسی لیے اس تکبر کی بیماری کا علاج خود سے کرنے کے بجائے اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے، اور اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کے بیانات کو اٹینڈ کرنے میں، ان کی کتابوں کے پڑھنے میں، ان کی صحبت اور مجالست میں انسان کو ان چیزوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس مرض سے کیسے نکلوں، اس مرض کا احساس، اس مرض سے نکلنے کی فکر یہ پیدا ہو۔ مثلا ابھی ہم یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر یہ سوچنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ خود سے بیٹھے بیٹھے آپ کا فیصلہ کرنا اور اس مرض کی اصلاح کرنا یہ ممکن نہیں ہو الا ماشاء اللہ۔ اس لیے اس تکبر کی بیماری سے نکلنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا اور ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا، ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کے ملفوظات سے استفادہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس امت کا فرعون، آپ نے سنا ہوگا ابو جہل کو کہا جاتا ہے اس امت کا فرعون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا ہے۔ اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ مر رہا تھا، زخمی پڑا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے اختتام پر بھیجا کہ جاؤ ابو جہل کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچے تو ایک جگہ اس کو پایا کہ وہ زخمی پڑا ہوا تھا، تو وہ اس کی گردن کاٹنے کے لیے جب قریب آئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس موقع پر ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ کاش کہ آج کی اس جنگ میں مجھے کاشتکاروں کے علاوہ کسی اور نے مارا ہوتا۔ 2 بچوں کے ہاتھوں مارا تھا نا، سنا ہوگا قصہ آپ نے، 2 بچوں کے ہاتھوں اس پر حملہ ہوا تھا، اس پہ وہ مرا نہیں تھا، زخمی پڑا ہوا تھا، لیکن اس کو اس زخمی حالت میں لانے والے وہ 2 بچے تھے جو شیر کی طرح سے اس کی طرف لپکے تھے۔ تو اس نے کہا فلو قتلنی غیر اکار، کاش کے آج کے دن کاشتکاروں کے علاوہ، کاشتکاروں یعنی کسانوں کے علاوہ مجھے کسی اور نے مارا ہوتا، میں کسی سردار کے ہاتھوں مرا ہوتا، کیونکہ میں سردار ہوں، سردار تو سردار کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ آپ تکبر دیکھیں کیسے چھلک رہا تھا۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جب میری گردن کاٹو تو ذرا نیچے سے کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں کل رکھی ہوئی ہوں تو میری گردن سب سے اونچی نظر آئے، کیونکہ سردار ہوں، سردار کی گردنیں اونچی ہوتی ہیں۔ مر رہا ہے، جان جا رہی ہے، نکل رہی ہے، اس وقت تکبر کی پڑے گی کہ گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ جب گردن رکھی جائے تو میری گردن سب سے اونچی محسوس۔ آپ سوچیں ذرا یہ تکبر کی کیا انتہا تھی اس کی۔ یہی تو وہ جذبہ تھا، یہی تو وہ جذبہ تھا جو حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ تھا۔ ورنہ کیا ابو جہل جانتا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ وہ جانتا تھا، لیکن حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ کیا تھی؟ یہی تکبر تو تھا۔ اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ نہیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے نبیوں کے قصے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نبیوں کے قریب رہنے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کی نصرت کرنے والے، مسکنت اختیار کرنے والے متواضعین نظر آئیں گے۔ معاشرے کے وہ لوگ جو عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلنے والے، اور ہر زمانے کے متکبر، ہر زمانے کے فرعون، ہر زمانے کے غرور اور رعونت میں مبتلا لوگ نبیوں کے پیغام دعوت کو قبول کرنے سے محروم رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اٹھائیے، سورہ ہود کے اندر 12ویں پارے میں نوح علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ لوگ سردار قسم کے، اور آ کر کہنے لگے تھے ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم تو آپ کے قریب آپ کی اتباع پیروی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے رذیل ترین لوگ ہیں، پیشے کے اعتبار سے ہلکے درجے کے پیشے اختیار کرنے والے۔ ہم تو آپ کے پیچھے اتباع کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے تو بہت ہلکے درجے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پیشے کے اعتبار سے کمتر، معاشرے کے اعتبار سے جو کمتر سمجھے جاتے ہیں وہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کیسے آپ کی پیروی کر سکتے؟ اور اسی طرح اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ان کو ہٹا دیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں ان کو نہیں ہٹاؤں۔ یہی پیغام بینی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا مشرکین مکہ نے، رؤسائے مکہ نے، اور کہا تھا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ ہمارے پلے کے نہیں، ہمارے لیول کے نہیں، یہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات نہیں سنیں گے، ان کو ہٹا دیجئے مجلس سے، ہم آپ کی بات سنیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم نازل فرمایا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے نبی ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے گا جو صبح شام اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ حق کے متلاشی، حق کے چاہنے والے، حق کے طلبگار، ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے گا۔ ان لوگوں نے بات سننی ہے، آ کے سنیں ان لوگوں کے ساتھ، نہیں سننی تو حق ان کے محتاج نہیں ہے کہ حق ان کے پیچھے ان کے مطالبات کو منوائے، نہیں بات سننی ہے ان کو، آ کر آپ کی بات سنیں، نہیں سننی کہیں بھی جائے۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم، تو کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی کو اس کی زندگی کا ویک پوائنٹ اگر آپ بتائیں، کسی کو اس کی کوتاہی پر مطلع کریں، کسی کو اس کی کوئی برائی پر اگر آپ تنبیہ کرنا چاہیں، تو سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اگر اگلا بندہ تواضع عاجزی اختیار کرنے والا ہے تو وہ آپ کی بات سنتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اگر تکبر ہو تو آپ نے خود تجربے کیے ہوں گے زندگی کے اندر، ایسے لوگ اپنی غلطی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ آپ ان کے سامنے بات کر کے دیکھ لیں، ایسی لمبی لمبی زبانیں نکل آتی ہیں، ایسا اور ویسا اور ویسا اور ویسا، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس کی تعویلوں کے پیچھے پڑے رہے۔ تواضع ایسی چیز ہے، عاجزی ایسی چیز ہے جو حق کو قبول کرنے میں انسان کا سب سے زیادہ معاون بنتی ہے، اور تکبر ایسی چیز ہے جو حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو، آپ نے فرمایا جنت میں داخلے کے قابل نہیں۔ لہذا ہم سب کو اپنے اپنے اندر اس اخلاقی برائی کا جائزہ لینا اور لیتے رہنا چاہیے، صرف ایک دفعہ نہیں، ساری زندگی اس پر محنت کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ احادیث میں اس کے لیے بڑی پیاری دعائیں بھی سکھائی گئیں، بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ مثلا ایک دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، مناجات مقبول اگر آپ لوگ پڑھتے ہوں تو اس کے اندر آپ کو یہ دعا حدیث کی ملے گی، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دیجئے اور مخلوق کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے۔ میں اپنے آپ کی نگاہ میں تو کمتر ہوں، اپنے آپ کو کمتر سمجھوں، لیکن لوگوں کی نگاہ میں مجھے کمتر اور ذلیل نہ کر، لوگوں کی نگاہوں میں مجھے مقام مرتبہ عطا کر، عزت عطا کر، لیکن مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یہ مانگا کرے، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں، اگر عربی میں یاد نہ ہو اردو میں مانگے، اپنی زبان میں مانگے، اللہ مجھے میری نگاہ کے اندر چھوٹا کر، کمتر کر، مخلوق کی نگاہ میں بڑا کر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مخلوق کی نگاہ میں ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، مخلوق کی نگاہ میں تو عزت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ذلیل ہونے سے بچائے، مخلوق کی نگاہ میں مجھے نیک نامی عطا فرما، لیکن اپنی نگاہ میں مجھے شہرت نہیں چاہیے، اپنی نگاہ میں مجھے کمتر ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے یہ روایت مروی ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، فرمایا جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص کے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر، ذرہ برابر۔ یہ ذرہ کیا چیز ہے؟ ذرہ، اس کی دو تشریح کی گئی ہے۔ ذرہ کے ایک معنی آتے ہیں نملہ صغیرہ، چھوٹی چیونٹی، چھوٹی سی چیونٹی، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک چیونٹی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہو جنت میں داخل نہیں۔ اور ذرہ کا دوسرا معنی ہے اڑتے ہوئے ذرات میں سے ایک ذرہ۔ سورج کی کرنیں اگر کمرے میں داخل ہو رہی ہوں تو ان کرنوں کے اندر ذرات اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ذرات، اس کا واحد ہے ذرہ۔ تو اس ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، چھوٹی سی چیونٹی کے برابر یا ایک اڑتے ہوئے ذرے کے برابر اگر کسی کے دل میں تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں۔ کسی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں،
تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ بڑا اہم سوال، قابل غور، کہ کیا تکبر یہ ہے کہ ایک انسان اگر اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہو، اچھے جوتے پہننا چاہتا ہو، یعنی اپنی ظاہری وضاقت اچھی رکھنا چاہتا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں۔ اچھا اوڑھنا پہننا، اچھے کپڑے، اچھا اوڑھنا بچھونا، یہ انسان کا کوئی تکبر نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہ ایک انسان اگر جمال اختیار کرتا ہے اپنے اخلاق میں، اوصاف میں، رہن سہن میں، وضاقتہ میں، تو یہ کوئی بری چیز نہیں اور نہ ہی یہ کوئی تکبر ہے۔ اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند کر۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا، یعنی یہ تو آپ نے منع کر دیا، فرمایا کہ یہ تکبر نہیں۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام، الکبر بطر الحق، پہلی چیز فرمایا تکبر نام ہے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دینا، کہ آپ کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور حق بات کہی جائے اور آپ انکار کریں۔ جیسے کہ میں نے ابھی مثالیں عرض کی تھی نا کہ انبیاء علیہ کی دعوتوں کو ان لوگوں نے ٹھکرایا جو تکبر میں مبتلا تھے۔ ہر زمانے کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوتوں کو ایسے لوگوں نے جھٹلا دیا جو متکبرین قسم کے لوگ تھے، اور جو متواضعین تھے، تواضع اختیار کرنے والے، انہوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا، قبول کیا، سر تسلیم خم کیا، ان کی دعوتوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اور پھر اللہ نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔ فرمایا پہلی چیز تکبر نام اس چیز کا ہے کہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دینا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھ، لوگوں کو حقیر سمجھ، کہ لوگ اس کی نگاہ میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جائیں، حقیر فقیر صغیر ہو جائیں، وہ لوگوں کو کوئی حیثیت ہی نہ دیتا ہو۔ تم میرے سامنے بول رہے ہو، تمہاری یہ حیثیت، تمہاری یہ جرت، یہ جملے سنے ہوں گے نا آپ، یہ کیا چیزیں ہیں، غور کریں۔ مطلب ہم نے اپنے آپ کو اس درجے اور اس لیول پہ رکھا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے نہ کوئی بول سکے، نہ کوئی ٹوک سکے، نہ کوئی منہ کھول سکے۔ تمہاری یہ جرت، تمہاری یہ حیثیت، یہ حقارت والی نگاہ، حقارت والے جذبے، حقارت والے سلوک، یہ اپنی زندگیوں کے اندر جائزہ لیں۔ اگر یہ سلوک ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ آپ کے یہ رویے ہیں، تو ڈریے اس بات سے کہ آپ کے اندر کینسر سے زیادہ مہلک مرض موجود ہے، جو آپ کو اندر سے کھا رہا ہے، کھوکھلا کر رہا ہے، آپ کے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیے اس بیماری سے۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوبارہ سن لیجئے، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ الکبر بطر الحق، پہلی چیز یہ کہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو حقیر سمجھ۔ اب بات آسان ہو گئی کہ آپ ان دونوں چیزوں کے اپنے اندر ٹٹولیں، پرکھیں، جانچیں، اپنے اخلاقیات کا جائزہ لیں، اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنے برتاؤ کو دیکھیں، اپنی معاشرتی زندگی میں لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں ان چیزوں کو ٹٹولیں، پرکھیں، دیکھیں آپ حق کو قبول کرنے میں اور لوگوں کے حقیر سمجھنے میں ان دونوں چیزوں میں کیسے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی کوئی غلطی بتاتا ہے تو آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ حق بات سامنے آ جائے تو آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں کیا آپ شریعت کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں؟ وراثتی معاملات میں، مختلف قسم کے جھگڑوں میں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی قرآن و حدیث سے فیصلہ کر لیں، کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں، صاف کہتے ہیں، صاف واضح طور پر ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز وراثت کے معاملات میں آتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد وراثت کے جھگڑے شروع ہوئے۔ اب ان بھائی بہنوں میں، ان ورثاء میں ایک چیز پر اتفاق رائے ہونے کی طرف اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث سے فیصلہ کروا لو، تو خود اس کی مخالفت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نہیں، منع کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اگر کوئی راضی نہ ہو، اس کے لیے قرآن کریم میں سورہ نساء پڑھیے، سورہ مائدہ پڑھیے، اتنے سخت الفاظ ہیں، اتنے سخت الفاظ، اللہ اکبر۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں، فیصل نہ بنائیں۔ تو اپنے تمام جھگڑوں میں قرآن و حدیث کو فیصلہ کرنے والا بنا، اپنے جھگڑوں کا ختم کرنے کا
واحد حل اور ذریعہ قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی۔ کوئی بات اگر آپ کو سمجھائی جائے مانیں، قبول کریں۔ کوئی غلطی اگر آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ کی ذات سے متعلق، آپ اس کو سنیں، غلطی بتانے والے کا شکریہ ادا کریں، وہ آپ کا محسن ہے۔ آئینہ اگر آپ کو آپ کے چہرے کا داغ دھبا دکھائے تو اٹھا کے ہم آئینے کو پٹک کے توڑ نہیں دیتے، بلکہ اس آئینے کو اور صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں کہ اور اچھی طریقے سے ہمیں بتائے۔ اسی طرح جس طرح ہم آئینہ اچھے سے اچھا رکھنے، صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر جگہ آئینہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے کے داغ دھبے نظر آئیں، آئینہ ہمارا دشمن نہیں تو کوئی یہ غلطی بتانے والا ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ آئینہ تو پھر بھی ہمارے ظاہر کی غلطی دکھا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے جو انسانوں میں اللہ رب العزت نے ایسے محسن پیدا کیے ہیں کہ جو آپ کو آپ کی اخلاقی غلطی بتا رہے، تو وہ تو آپ کے باطن کی غلطی بتا رہے، وہ تو آپ کے آئینے سے بڑھ کر محسن ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشہور حدیث ہے نا، المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کیوں کہا؟ اسی لیے کہ ایک انسان دوسرے کو اس کی غلطی بتاتا ہے۔ جب کوئی غلطی بتائے اپنے اندر سننے کا جذبہ رکھیں، ظرف رکھیں، اتنی وسعت رکھیں کہ اپنی غلطیوں کو سن سکیں۔ اور جہاں قرآن و حدیث کی کوئی بات، دین کی کوئی بات، شریعت کی کوئی بات آ جائے، چون و چرا نہ کریں، چون و چرا نہ کریں، عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں۔ جیسے آج کل پردے کے بارے میں، شرم اور حیا کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں باتیں کرنے والے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ساری قرآن و حدیث کی آیات، نصوص، روایات، احادیث ایک طرف اور ان کی لمبی لمبی زبانیں دوسری طرف۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، حق کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ جہاں حق آ جائے، قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، گردن جھکا لیں۔ اب اس کے بعد کچھ نہیں، آگے کوئی بات نہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، بس اس کے آگے چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو آپ کے اندر تکبر ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اڑنا بچھونا تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تکبر سے بھی اور غضب سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ تمام بد اخلاقی کی شکلوں سے اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاندانی نظام کے اندر بھی یہ ساری بد اخلاقی کی شکلیں ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المنہ فضلا۔ یا اللہ تیرا شکر احسان ہے، تو نے ہمیں دین کے لیے مل بیٹھنے کے لیے، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق بخشی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات و فرامین کو تو نے سننے کی ہمیں توفیق بخشی۔ یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور کل قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے اصلاح اور ہدایت اور تربیت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمیں تمام بد اخلاقی کی شکلوں سے بچا لے، تمام بد اخلاقی کی شکلوں سے محفوظ فرما۔ جن میں ہم مبتلا ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما، اور بد اخلاقی کی ان بدترین دو شکلوں کو یا اللہ یعنی غضب اور کبر، ان دونوں چیزوں کو ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجیے۔ ہمارے اخلاق اچھے کر دیجیے، ہمارا کردار اچھا کر دیجیے، ہمارے ظاہر و باطن کے اندر یکسانیت پیدا فرما، نفاق سے بری فرما، قول اور فعل کے تضاد کو ختم فرما۔ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام اس میں شرکت کرنے والوں کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ یا اللہ خوشحالی پیدا فرما، خوشحادگی پیدا فرما، فراوانی پیدا فرما، عافیت کی شکلیں پیدا فرما، سب کو آسانیاں نصیب فرما، تمام معاملات میں کامیابیاں نصیب فرما، تمام مستقبل کے نیک عزائم میں عافیت اور سہولت کے ساتھ کامیابی نصیب فرما، تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما، سب کے بچوں کو نیک و صالح متقی پرہیزگار آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، دجالی شیطانی طاغوتی تمام فتنوں سے محفوظ فرما، نت نئی پیدا ہونے والی طرح طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین، یا اللہ۔